آج ہم نہج البلاغہ نامی کتاب کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے منسوب خطبات، خطوط اور حکمت آموز اقوال کا ایک بہت مشہور مجموعہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب جو ہے عربی ادب میں تو ایک سنگ میل سمجھی جاتی ہے۔ اچھا؟ اس سے چوتھی صدی ہجری کے ایک بڑے عالم تھے سید الرزی، انہوں نے مرتب کیا تھا۔ اور ان کا بنیادی مقصد تھا کہ اس کی جو ادبی خوبیاں ہیں نا، ان کو سامنے لایا جائے۔ تو آج جو ہماری یہ گفتگو ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کی ادبی اور فکری اہمیت کو سمجھا جائے اور جو چند بنیادی موضوعات ہیں اس میں، ان پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ بالکل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا خاص ہے اس متن میں۔ دیکھیں، نہج البلاغہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تو ہے اس کی زبان، مطلب بے مثال فصاحت و بلاغت۔ جی۔ اور پھر معنی کی گہرائی۔ قدیم ہو یا جدید علماء، کسی بھی پس منظر سے ہوں، وہ اس کے اسلوب اور فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ بات تو بڑی حیران کن ہے۔ جیسے وہ مشہور مثال ہے عبد الحمید القاتب کی۔ جی، عبد الحمید القاتب کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے صرف 70 خطبات حفظ کیے اور اس کے بعد ان کے ذہن میں خیالات اور الفاظ کا جیسے دریا بہنے لگا۔ بالکل، ایسی طاقت تھی کلام میں۔ تو یہ اثر صرف زبان کا تھا یا فکر کی گہرائی کا بھی؟ نہیں، یہ دونوں کا امتزاج تھا۔ زبان تو خیر ہے ہی، لیکن اصل چیز وہ گہرے آفاقی خیالات ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح۔ قدیم ادبی نقادوں نے بھی یہ بات محسوس کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے دوسرے بڑے شعراء ہیں، امر القیس یا نابغہ، وہ کسی ایک خاص موضوع میں کمال رکھتے تھے۔ ہاں، جیسے کوئی بہادری پہ لکھتا تھا، کوئی مدح میں۔ بالکل، لیکن حضرت علی کا کلام وہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے توحید کے اسرار بیان ہو رہے ہیں، کبھی میدان جنگ کا نقشہ ہے، کبھی اخلاقیات پر بات ہو رہی ہے، کبھی کائنات کے نظام پر۔ یعنی بہت وسعت ہے۔ جی، یہ وسعت اور تنوع ہی اسے منفرد بناتا ہے۔ واقعی۔ اچھا، اگر ہم کلیدی موضوعات کی طرف آئیں تو کون سے نکات سب سے زیادہ نمایاں ہیں؟ کئی ہیں ویسے تو، لیکن چند ایک بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو الہیات اور مابعد الطبیعات ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر اللہ کی ذات و صفات، توحید، اس پر بڑی گہری بحث ملتی ہے۔ اور یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، اس میں بڑی عقلی، آپ کہہ لیں فلسفیانہ جہتیں بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی وحدانیت کو کائنات کے نظام سے، مخلوق سے اس کے تعلق کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور تقویٰ کا تصور، وہ بھی سنا ہے بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ عام طور پر تو اسے پرہیزگاری سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں اس کی تعبیر زیادہ گہری ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں تقویٰ صرف کچھ کاموں سے رکنا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک اندرونی روحانی قوت کہا گیا ہے۔ نفس پر قابو پانے کی صلاحیت، برائیوں کے خلاف ایک ڈھال ایک طرح کی۔ یعنی ایک مثبت چیز ہے، صرف منفی نہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ بالکل، یہ ایک مثبت اور فعال رویہ ہے، باطن کی اصلاح پر زور ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور زہد، دنیا سے بے رغبتی، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، زہد کا اسلامی تصور بہت واضح ہے۔ یہ وہ رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ ٹھیک۔ بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، دل کو دنیا کی محبت سے، اس کی قید سے، مادیت کی غلامی سے آزاد رکھا جائے۔ دنیا سے فرار نہیں، دنیا کی قید سے آزادی۔ بالکل، یہی اسے ایسے ہی کہا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ بڑا اہم نقطہ لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، انصاف، اس پر تو بہت زور دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، انصاف پر تو غیر معمولی زور ہے۔ ایک مشہور قول بھی ہے کہ انصاف کو سخاوت سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ اچھا، سخاوت سے بھی افضل؟ جی، وجہ یہ بتائی کہ سخاوت کا فائدہ تو شاید چند لوگوں کو ہو، لیکن انصاف جو ہے وہ ایک اجتماعی اصول ہے۔ ہاں، وہ تو پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، وہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے، ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے۔ اسی حوالے سے پھر حاکم اور رعایا کے حقوق و فرائض، اس پر بھی بڑی تفصیل ہے۔ یعنی انصاف کا تعلق پورے سسٹم سے ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر ظاہر ہے کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات ہیں، نصیحتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، مواعظ ہیں، جو صدیوں سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیا کوئی عملی مثال بھی ملتی ہے؟ حضرت علی کی اپنی زندگی سے کوئی واقعہ جو ان تصورات کو، خاص طور پر زہد یا انصاف کو واضح کرتا ہو؟ ارے، ان کی تو ساری زندگی ہی عملی نمونہ تھی۔ خلافت جیسے بڑے منصب پر تھے، لیکن طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ جیسے اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگانا،
بیت المال سے اپنا وظیفہ ایک عام مزدور جتنا لینا، بہت سادہ کھانا کھانا، یہ سب ان کے زہد کا عملی ثبوت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زہد کا مطلب وسائل کا نہ ہونا نہیں، بلکہ وسائل ہوتے ہوئے بھی ان سے دل نہ لگانا ہے۔ صحیح۔ اور انصاف کے حوالے سے ان کا وہ اصول کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ تو سماجی رویوں کی بنیاد ہے۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ صرف ایک ادبی شاہکار ہی نہیں، جی نہیں، صرف ادبی شاہکار نہیں ہے، عملی زندگی ان سب کے لیے ایک گہرا فکری خزانہ ہے۔ یقیناً۔ اور اس میں جو حکمت ہے وہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے، اتنی ہی کارآمد ہے جتنی 14 صدیاں پہلے تھی۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے۔ اس کتاب میں معرفت نفس یعنی خود شناسی پر بہت زور ہے۔ خود شناسی پر؟ جی، جیسے ایک قول ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گہری بات ہے۔ گویا خود کو جاننا خدا کو جاننے کی کنجی ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ کو بھول جانا دراصل اپنے آپ کو بھول جانا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو یہ قدیم دانش آج کے اس دور میں جب انسان شاید خود سے، اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو رہا ہے، یہ خود شناسی اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا رہنمائی دے سکتی ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔